بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم سورۃ البقرہ کی تیسری آیت کے بارے میں سیکھیں گے۔ آپ سب حضرات اسکرین پر غور سے دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اس کے شروع میں ہے لفظ الذین، یہ اسم موصول ہے، اور اسم موصول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جملے کو ملانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے جو لوگ، وہ لوگ یا ان لوگوں کو۔ اس طرح کے مفہوم اس میں استعمال ہوتے ہیں۔ دراصل یہ الفاظ کسی پچھلے مضمون کو اگلے مضمون کے ساتھ ملانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا ہدن للمتقین، یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اب وہ متقی لوگ کون ہیں، وہ کون ہیں پرہیزگار؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کی ہیں اگلی آیات میں، تو اس لیے اگلی آیات کی ابتدا الذین سے ہے، کیونکہ یہ جوڑ رہی ہے اگلی آیات کو پچھلی آیات کے ساتھ۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین، پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، بالغیبی، غیب پر۔ یؤمنون، ایمان لاتے ہیں یا رکھتے ہیں، بالغیبی، غیب پر۔ واو کا مطلب ہوتا ہے اور، یقیمون، قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز کو۔ وا کا مطلب ہے اور، من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور من کے بعد ہے ما کا مطلب ہے جو، رزقنا، ہم نے دیا، ہم، ان کو، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، ومما، اور اس میں سے جو، رزقنا، ہم نے دیا، ہم، ان کو، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پوری آیت کا ترجمہ ایک دفعہ پھر بامحاورہ سماعت کر لیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ دل سے کسی چیز کو تسلیم کر لینے کا نام ایمان ہے، اور غیب کا مطلب ہے، علامہ راغب اصفہانی علیہ رحمہ نے لکھا کہ وہ چیز جو انسانی حواس سے یا عقل کی ابتدائی کیفیت سے حاصل نہ کی جا سکے اسے غیب کہا جاتا ہے۔ ہر انسان کے پاس 5 حواس ہوتے ہیں۔ نمبر 1 دیکھنا، نمبر 2 سننا، نمبر 3 چکھنا، نمبر 4 سونگھنا، اور نمبر 5 چھونا، یعنی کسی چیز کو ہاتھ لگا کے چیک کرنا، مس کرنا۔ تو یہ 5 حواس ہر انسان کے پاس ہوتے ہیں، یہ ہے حواس۔ اور دوسری ہے عقل کی ابتدائی کیفیت، یعنی سوچنے کے ساتھ فوری طور پر جو چیز عقل میں آ جاتی ہے اسے کہتے ہیں عقل کی ابتدائی کیفیت۔ تو ہر وہ چیز جو حواس کے ذریعے سے معلوم نہ ہو سکے اور عقل کی ابتدائی کیفیت سے معلوم نہ ہو سکے اسے غیب کہا جاتا ہے۔ مثلا اللہ رب العزت کی ذات ہم سے غیب ہے، نہ ہم اس کو چھو سکتے ہیں، نہ سونگھ سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں۔ حواس کے ذریعے معلوم نہیں ہوتی، عقل میں بھی وہ ذات نہیں آتی کسی بھی حوالے سے۔ بالکل اسی طرح فرشتے ہم سے غیب ہیں، اور جنت دوزخ ہم سے غیب ہے۔ یہ سب چیزیں جن پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، یہ سب چیزیں ہم سے غیب ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال کیا، بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، دیگر متعدد محدثین نے حدیث روایت کی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ سرکار یہ بتائیں کہ ایمان کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور تقدیر من جانب اللہ ہونے پر ایمان لے کر آنا، اسے کہتے ہیں اصل ایمان۔ تو یہ سب چیزیں جو ابھی بیان کی گئی ہیں یہ سب کی سب ہم سے غیب ہیں، اور نہ ہم انہیں حواس کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم ابتدائی عقل سے ان کو جان سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس کا ایمان زیادہ غیب پر ہوگا اس ایمان کی زیادہ پذیرائی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے طوبیٰ لمن رآنی و آمن بی، یعنی اس شخص کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ پھر سرکار نے فرمایا طوبیٰ 7 مرات لمن لم یرانی و آمن بی،
اور 7 مرتبہ خوشخبری اور بشارت اس بندے کے لیے جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور بن دیکھے مجھ پر ایمان لے کے آ گیا۔ اس حوالے سے یہ خوش نصیبی ہمارے حصے میں ہے کہ 7 دفعہ بشارت کے مستحق ہیں، کیونکہ اگرچہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے محروم ہیں، لیکن ہم چونکہ مکمل غیب پر ایمان لے کے آئے ہیں، ہمارا ایمان بالغیبی زیادہ ہے، اس لیے ہم جو ہے وہ زیادہ بشارتوں کے مستحق ٹھہرے ہیں۔ آگے ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا اور ایک ہوتا ہے نماز قائم کرنا۔ مفسرین اکرام نے یہ بیان کیا ہے کہ اقامت صلاۃ کا معنی یہ ہے کہ نماز کی تمام شرائط پوری کی جائیں، اس کے تمام فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات، ان سب چیزوں کے ساتھ نماز کو قائم کیا جائے، نماز کی ظاہری تمام حدود پوری کی جائیں اور نماز کی باطنی حدود بھی پوری کی جائیں، یعنی نماز کے دوران دنیاوی منصوبوں، دنیاوی خیالات میں منہمک اور مستغرق نہ ہو بندہ، وہ سوچے کہ وہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہوا ہے، اس سے مناجات کر رہا ہے، فقط اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور دوران نماز اس کا ڈر اور خوف دامنگیر ہو، یعنی صرف اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف دل میں رکھے اور کسی ذات کا ڈر اور خوف نہ ہو اور کسی دنیاوی مقصد کے بارے میں سوچ و بچار بھی اس کے اندر نہ چل رہی ہو، اسی کا نام خشوع اور خضوع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ کامل وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے اور اس دوران وہ اپنے ذہن میں کوئی بھی دنیاوی خیال نہ لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں 90 سے زیادہ مرتبہ نماز کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسلام میں سب سے پہلی عبادت نماز ہے، اور یہ صرف نماز کی خصوصیت ہے کہ وہ امیر، غریب، بوڑھے، جوان، مرد، عورت، صحت مند، بیمار، ہر ایک پر برابر طور پہ فرض ہے۔ یہی وہ عبادت ہے جو کسی حال میں ساقط نہیں ہوتی۔ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، اگر قیام نہیں کر سکتے تو چلتے ہوئے پڑھو، حالت جنگ میں ہو یا سفر میں ہو، اگر سواری سے اتر نہیں سکتے تو سواری پر بیٹھ کے پڑھ لو۔ بہرحال نماز کسی حال میں بھی مسلمان سے ساقط نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں حساب لیا جائے گا۔ اگر کسی کے فرائض کم ہوئے تو پوچھا جائے گا کہ نوافل ہیں تو فرضوں کے برابر کر کے انہیں پورا کیا جائے، اگر اس کے پاس نوافل بھی نہ ہوں اور فرائض میں بھی کمی ہو جائے تو اس کے حساب میں سختی کی جائے گی، اور جو بندہ نماز کے معاملے میں پھنس گیا اس کا اگلا حساب بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی پرہیزگاروں کی تیسری صفت یہ ہے کہ پرہیزگار وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی عطا کردہ چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ رزق کسے کہتے ہیں؟ علامہ راغب اصفہانی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ رزق کا مطلب ہے عطا۔ ہر وہ چیز جو اللہ نے بندے کو عطا کی ہے، خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے ہے یا اخروی اعتبار سے ہے، وہ رزق کہلاتی ہے۔ لہٰذا کھانے پینے کی کوئی چیز بھی رزق ہے، کسی بندے کے پاس ہنر ہے تو وہ بھی رزق ہے، کسی بندے کے پاس علم کی دولت ہے تو وہ بھی اس کے لیے رزق ہے، کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نے گھر عطا فرمایا ہے ذاتی تو یہ بھی رزق ہے، اس کے پاس اگر کوئی سواری اچھی ہے اللہ کی طرف سے عطا کردہ تو یہ بھی رزق ہے۔ الغرض کہ انسانی زندگی کی ہر سہولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہوا کرتی ہے۔ تو پرہیزگار وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے لہٰذا اگر کسی شخص کے پاس علم ہے تو وہ علم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے تو یہ بھی پرہیزگاروں کی اس صفت میں شامل ہے۔ اگر کسی کے پاس دولت ہے، مال ہے، وہ مال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے فی سبیل اللہ، یہ بھی پرہیزگار ہے اور اس صفت میں شامل ہے۔ کسی کے پاس اگر دولت پیسوں کی شکل میں نہیں ہے، اس کے پاس دودھ ہے، وہ دودھ دیتا ہے اللہ کے راستے میں۔ اللہ کی عطا کردہ کوئی بھی چیز، کوئی ہنر یا فن موجود ہے اور وہ ہنر اور فن کسی شخص کو فی سبیل اللہ اللہ کی رضا کے لیے سکھاتا ہے تو وہ بھی اس آیت کے مطابق پرہیزگار ہے اور وہ بھی اس صفت میں شامل ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کے درس میں ہم نے یہ سیکھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کی، متقی لوگوں کی 3 صفات بیان کی ہیں۔ اب آپ اور میں خود سوچیں گے کہ ہم ان صفات میں شامل ہیں یا نہیں ہیں۔ پہلی صفت ہے یؤمنون بالغیب، وہ ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ دوسری صفت ہے کہ وہ نماز کو پوری حدود و قیود کے ساتھ قائم کرتے ہیں۔ اور تیسری ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی اللہ نے جو کچھ ان کو دیا ہے وہ اس میں سے کچھ حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں یہ 3 صفات بیان کی گئی ہیں۔ اگلی آیت میں بھی کچھ صفات ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر